السلام علیکم، فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ سب سے بڑی خبر آج پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کی، اور شرکت کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو کشمیریوں کا موقف ہے واشگاف انداز میں دنیا کے سامنے رکھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت میں بیٹھ کر جس طرح آئینہ دکھایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے ان دونوں ملکوں کی تاریخ میں۔ گوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بیان ایسے موقع پہ دیا جا رہا ہے جب بہت سی چیمہ گوئیاں تھیں، بہت سے معاملات تھے۔ پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی۔ وہ جو ان کے دوران حکومت جو کچھ ہوتا رہا، وہ اس کا ملبہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پہ ڈالتے رہے، اور کچھ انٹرویوز جو جنرل باجوہ سے منسوب تھے اس میں بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی تھی۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے عوام کا یہ ٹھوس موقف گوا میں بیٹھ کے کلیئر کیا ہے، بھارت کے سامنے، بھارت کے عوام کے سامنے، بھارتی میڈیا کے سامنے، اور بھارتی حکومت کے سامنے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، البتہ جو اگست 2019 کا بھارت کا یک طرفہ غیر قانونی اقدام ہے، اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں بھی ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستان کشمیر سے متعلق جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے ان کی قراردادوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ان دونوں ملکوں کو قریب اگر کوئی ایشو نہیں آنے دیتا تو وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ اگست 2019 میں مودی سرکار نے جس طرح آرٹیکل 370 ختم کیا، پھر 35 ختم کیا اور بھارت کی حیثیت کو بدلا، اس کے بدلنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سرد مہری ہے، تعلقات نہیں ہو پائے ہیں۔ اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت بات چیت کے لیے ماحول سازگار بنائے، یعنی وہ بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماحول کو سازگار بنانا ہے، اور یہ کہا کہ جو اگست 2019 کا اقدام ہے اس اقدام کو واپس لیا جانا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سلسلے ہیں، ایشیا کپ کی بات ہو رہی تھی، ورلڈ کپ کی بات ہو رہی تھی، بھارت کی جانب سے بارہا یہ پیغامات آتے رہے جو بھارت کا کرکٹ بورڈ ہے کہ پاکستانی ٹیم بھارت میں کھیلنے نہیں جائے گی۔ تو اس موقع پہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ سیاست کو کھیل سے الگ رکھنا چاہیے، دونوں ملکوں کے عوام امن چاہتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے تو یہاں تک کیا گیا کہ پاکستان کی جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھارت آنا چاہتی تھی، بھارت نے ان کو بھی ویزا نہیں دیا ہے۔ سو کھیل کے میدان میں بھی اس پوزیشن کو یا بھارت کی سرگرمی کو کلیئر کیا ہے۔ اب یہ ساری جو گفتگو ہے بلاول بھٹو زرداری نے آج جس طرح بھارت میں بیٹھ کے بھارت کی منجی ٹھوکی ہے، اس کی نظیر تو نہیں ملتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ظاہر ہے اب پاکستان کے اندر ایک مخالفت تو ہے۔ بلاول کی جب وہ اس دورے پہ جا رہے تھے اس وقت سے لے کے اب تک ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ بھارت میں بلاول نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا دورہ اتنا اہم ہے، جس طرح بھارتی میڈیا اس کو اہمیت دے رہا ہے، اس کو کوریج دے رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری یہاں آمد کتنی اہم رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کیا کرتا رہا، بھارتی میڈیا جو تبصرے تجزیے کرتا رہا بلاول بھٹو زرداری کو، جس طرح وہ کہتے رہے، جن القابات سے نوازتے رہے، اور ایون پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے کلپس وہ چلاتے رہے جن کا یہ کہنا تھا یہ نوجوان جائے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، یہ خارجہ پالیسی کی تہس نہس کر دے گا۔ لیکن یہ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب یہ پریس کانفرنس دکھائی گئی اور دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اخلاقی حمایت کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ پچھلے 70-75 سالوں سے کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان اس موقع پہ یا کسی بھی موقع پہ اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ یہ انتہائی سگنیفیکنٹ بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اسی مومنٹم کو برقرار رکھا جائے، بھارت کو مزید پریشرائز کیا جائے، تو اگست 2019 کے جو مودی سرکار کے اقدامات ہیں اس کے خلاف بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ان معاملات کو مزید فورمز پہ اٹھائے تاکہ یہ مومنٹم برقرار رہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں اس بیان کو کیسے دیکھا جائے گا۔ اوورآل تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت بے باک، بہت نڈر
اور کشمیریوں کے ساتھ بے لوث حمایت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے ان خبروں کی بھی تردید کر دی ہے، اور امپورٹنٹ بات جو بلاول نے کی وہ یہ تھی کہ میں یہاں کسی جماعت کا نمائندہ بن کے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ بلاول بھٹو ابھی گوا میں ہی تھے، تو جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے، دفتر خارجہ کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی پالیسی کی کسی حد تک کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ میں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت میں ہیں، اور چین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک روایت اور بھی پھر سے پنپ رہی ہے جو پہلے بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب چینی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اس وقت عمران خان نے 126 دنوں کا دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے باعث پھر وہ دورہ التوا کا شکار ہوا تھا۔ اب کل پھر پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے، ریلیاں ہوں گی، جلوس ہوں گے، اور کل ہی کا دن کیوں، جو مخالف ہیں بالخصوص پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی ان کاوشوں کو، چین کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں، امریکہ کی ایما پر عمران خان اور ان کے حواری، ان کے ساتھی اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پچھلے 12-13 مہینوں میں عمران خان نے ہر ممکن وہ کوشش کی ہے کہ جس سے اس حکومت کو کسی حد تک کوئی بوسٹ ملے، یا کوئی ایسا کام جو حکومت کرنے جا رہی ہو اور اس کی کامیابی کا سہرا عمران خان اپنے سر لے سکیں۔ اب ذکر امریکہ کا چل پڑا ہے تو امریکی سازش سے متعلق بات کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ امریکی سازش کا وہ بیانیہ جس کی اب تردید جو مرکزی ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری وہ بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ امریکی سازش کا سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ اب امریکی سازش کہاں ہے؟ جب بریٹ شرمین ایوان نمائندگان میں کھڑے ہو کے عمران خان کی حق کی بات کرتے ہیں، جب امریکی سینیٹرز عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، جب عمران خان کی جو بہن ہیں علیمہ خان وہ 27 فروری کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے رکن سے ملتی ہیں، اور وہ اپیل کرتی ہیں، گزارش کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں، استدعا کرتی ہیں امریکی ایوان نمائندگان کے ممبر سے کہ عمران خان کے لیے امریکہ نرم گوشہ پیدا کرے۔ عمران خان ویسے نہیں ہیں، عمران خان ایسے نہیں ہیں، عمران خان کبھی امریکہ مخالف نہیں ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر اسی سلسلے میں جو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ فواد چودھری کے گھر ڈونلڈ بلوم آتے ہیں جب حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا پہلا یا دوسرا دور ختم ہوتا ہے، اور اس بات کی تائید فواد چودھری نے بھی کی ہے، تصدیق انہوں نے بھی کی ہے۔ اب جو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں ہبہ صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ، وہ جب اس سارے معاملے میں آ گئیں، پھر اس سے پہلے کی جو کاوشیں ہیں میں ذرا اس پہ ایک نظر ڈال دوں، جو یہ امریکی سازش کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ میں لے کر جانا چاہوں گا۔ پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف ایک بھرپور سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اور پاکستان کے لوگ امریکہ کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس میں روایت بھی ہے، اس میں مذہبی حوالے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان اور یہ مذہبی جماعتیں مل کر گو امریکہ گو ریلیاں نکالا کرتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب افغان جنگ ہو رہی تھی، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغان جنگ کے مخالف ہیں، امریکہ نے یہ جو جنگ مسلط کیا افغانوں پہ اس کے مخالف ہیں، اور اس کی حمایت میں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلا کرتے تھے۔ سو ایک سینٹیمنٹ یا ایک امریکہ کے خلاف پاکستان کی قوم کے اندر ایک منفی جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو کیش کرتے ہیں عمران خان، کیونکہ عمران خان اس قوم کی فلسفی کو، اپنے فالوور کی فلسفی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پسند کرتی ہے کہ جب آپ کسی کو للکارتے ہیں، جب آپ اشتعال کی بات کرتے ہیں، جب آپ مار دو، گرا دو، جلا دو، نہیں چھوڑوں گا، پکڑ لوں گا، چور ڈاکو یہ بات کرتے ہیں، تو اس قوم کا مزاج ہے، یہ قوم پسند کرتی ہے۔ اور اسی مزاج کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک کاغذ یوں لہرایا تھا اور کہا تھا یہ خط ہے جس کے نتیجے میں سازش ہوئی ہے، میری حکومت گرائی جا رہی ہے۔ 9 اپریل 2022 کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پھر شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ 27 مارچ کو تو نام نہیں لیا گیا، لیکن 31 مارچ 2022 کو عمران خان نے سلپ آف ٹنگ کا انداز اپناتے ہوئے امریکہ کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد 2 اصطلاحیں نکلتی ہیں، ایک امریکی سازش کی اصطلاح نکلتی ہے اور ایک رجیم چینج کی اصطلاح نکلتی ہے، اور پھر امریکی سازش کو لے کر اگلے 7, 8, 9 مہینے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ امریکہ کو ہم نے خلاف کر لیا،
جبکہ اس وقت کی اور اس وقت کی حکومت یعنی شہباز حکومت یہ کہتی رہی کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کے لیے منڈی ہے، امریکہ کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت یہ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے مفادات کو یا سٹیکس کو جتنا عمران خان نے پاکستان میں رہتے ہوئے اس خطے کے اندر سرو کیا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آپ سی پیک کی ایکٹیویٹی سے اندازہ لگا لیں کہ عمران کے دور میں وہ کتنی بڑی، یہاں تک ہو گیا کہ رول بیک کی ٹرم استعمال ہونے لگی کہ رول بیک ہو گیا سی بیک، وہ عمران خان کی حکومت تھی۔ افغانوں کو افغانستان سے جب امریکیوں کو نکلنا تھا، انخلا تھا، تو اس وقت جب سپورٹ کیا گیا پاکستان کی جانب سے تو وہ عمران خان کی حکومت تھی۔ گو کہ عمران خان اس ساری کارکردگی کا ملبہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اس وقت کے آرمی چیف پہ ڈالتے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان اگر بے بس تھے، لاچار تھے، تو انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ خود کو ایک بااصول شخص کہتے ہیں۔ اب رواں سال جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ایک تو میں نے یکم مارچ کا آپ سے ذکر کیا کہ یکم مارچ کو کیا ہوتا ہے، پھر 31 مارچ کو بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ 27 فروری کو، یکم مارچ سے پہلے 27 فروری 2023 کو جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے 12 کے قریب لوگ آتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود ایک ڈیموکریٹ رہنما ہیں، ان کی قیادت میں وہ زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات ہوتی ہے اور پھر ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ اینٹی امریکہ۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یکم مارچ 2023 علیمہ خان کی امریکی ایوان نمائندگان کے رکن سے ملاقات کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یکم مئی از ویری امپورٹنٹ۔ امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان امریکی کانگریس کے سامنے یہ کہتے ہیں وی آر ناٹ اینٹی امریکہ، وی آر پرو پاکستان، ہم امریکہ مخالف نہیں ہیں۔ وہ التجائیں اور استدعائیں کر رہے ہوتے ہیں امریکی کانگریس کے سامنے، اور پھر وہ کلپ آج کل وائرل بھی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ 2 مئی کو فواد چودھری ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے امریکہ کو یہ بتایا کہ ڈونلڈ لو نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں، ہمارے سفیر نے وہ ہمیں بھیج دیا، اور وہ خط جس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سفیر جو اس وقت تھے امریکہ میں انہوں نے بھیجا، گو کہ اب اس بات کی تردید کر رہے ہیں فواد چودھری کی امریکی سازش نہیں ہوئی تھی یا امریکی سازش ہوئی تھی، یعنی اس بات سے انکاری ہو رہے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی تھی، اور ملبہ بیچارے سفیر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ساری حقیقت ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ بلاول بھٹو نے آج جس طرح گوا میں بھارت کے اندر بھارت کو آئینہ دکھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال ہوا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس سے متعلق بھی تو بلاول نے کہا کہ وہ مخصوص جماعت یا پی ٹی آئی اپنے مفاد کے لیے ہر مرحلے کو یا ہر عمل کو استعمال کرتی ہے، اور اگر بھارت کے اندر عمران خان کو پذیرائی مل رہی ہے تو بھارت کس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے؟ وہ امریکہ کا ہے۔ اب ایسے وقت میں یہ بہت سے سوالات ہیں کہ کیا سیاسی مقاصد کے لیے اسی طرح یہ حکومت استعمال ہوتی رہے گی، اور کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں عمران خان اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں گے؟ پاکستان اتنی اگر کاوشیں کرتا ہے خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے میں، تو کیا وہ اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے یا اسی طرح متاثر ہوتی رہے گی؟ چلیں میں ناکام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔